میری ساس مجھ سے زیادہ حسین اور جوان لگتی، حالانکہ میں ایک کم عمر لڑکی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی، مگر میری ساس بہت ہلکا سا میک اپ کر کے بھی بہت جوان نظر آتی۔ میں اسی وجہ سے ان سے بہت متاثر تھی، مگر جمعے کے دن وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھر سے نکل جاتی اور شام تک گھر واپس نہ آتی۔ اس بات پر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ ہر جمعے کو وہ یہی عمل کرتی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھر سے نکل جاتی۔ پھر ایک دن بتائے بغیر میں نے اپنی ساس کا پیچھا کیا تو مجھ پر وہ حقیقت کھلی جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ اس کہانی کا آغاز میری شادی کی رات ہی ہو گیا تھا، جب میں عابد کی دلہن بنی ان کے پہلو میں بیٹھی تھی، جبکہ سب لوگ میرے پاس بیٹھی ایک عورت کی تعریف کر رہے تھے۔ میں کب سے یہی تعریفیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی تجسس ہوا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ میری ساس کیسی ہیں جس کی سبھی عورتیں تعریف کر رہی تھیں۔ تب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں بھی انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس عمر میں بھی وہ پھول کی طرح تر و تازہ تھی۔ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر لگتا کہ کسی گڑیا کے ہاتھ ہوں۔ آنکھوں کی سفیدی اور پتلیاں اس قدر خوبصورت تھی کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی، مگر اس وقت میں کچھ نہ بولی، اور مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس اپنے بیٹوں اور اپنی بہو کے کام میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہیں۔ اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب میں سب کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی تب بھی سب کی نظر مجھ سے زیادہ میری ساس کے چہرے پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شادی کے لیے خاص طور پر تیار ہوئی تھی اور ان کی خوبصورتی کے سبھی دیوانے ہو رہے تھے۔ بہرحال جب مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑا گیا تو میں اپنی ساس ہی کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ وہ مجھے غیر معمولی عورت لگ رہی تھی اور بہت دلچسپ تھی۔ حیرت کی بات تھی، انہوں نے کبھی روایتی ساسوں کی طرح نہ ہی مجھ سے کوئی بات کہی، نہ ہی کوئی نصیحت کی، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو مجھ تک آنے کے لیے روکا۔ جب عابد کمرے میں آئے تو میرے بھی لبوں پر ان کی ماں کی ہی تعریف تھی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے۔ آخر تم بھی امی کی گرویدہ ہو گئی، وہ ہے ہی ایسی، ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہیں۔ تم سے اور ہر عورت سے وہ بہت مختلف ہے۔ مجھے پکا یقین ہے ساس بن کر تم بھی میری ماں جیسی نہیں ہو سکتی۔ جو روپ ان کا تم دیکھو گی حیران رہ جاؤ گی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی ساس کی اتنی تعریفیں سن کر میں اور بھی حیران رہ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، کیونکہ میری ساس کو گھریلو کام کاج سے زیادہ لگاؤ تھا کہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ غرض ہے۔ تبھی میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس معاملے میں میری ساس اچھی ثابت ہوگی۔ مگر پھر میرے شوہر نے بھی ایک عجیب بات کی۔ کہنے لگے، تم تو جانتی ہو کہ میری ماں کس قدر خوبصورت ہے، اور میں خود بھی بڑا ہی ذوق شوق والا انسان ہوں۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی ماں کی طرح خوبصورت اور سگھڑ ہو، سلیقہ شعر ہو، اور اسے خوبصورتی کا ہر راز معلوم ہو۔ مگر تم فکر نہ کرو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عابد نے مجھے بجھا ہوا دیکھ کر کہا تھا، میری ماں کو خوبصورتی کا ہر راز پتہ ہے۔ تم ان کی خدمت کرو گی یا انہیں خوش رکھو گی تو یہ تمہیں ہر راز بتائیں گی جو ان کے سینے میں دفن ہے۔ ویسے تو یہ اپنی بہو کو کوئی نہ کوئی چیز نسخہ یا ٹوٹکا بتاتی ہی رہتی ہیں، لیکن اگر تم ان کی خدمت کرو گی، ان کی خاص بن کر رہو گی، تو یہ تم پر زیادہ ہی نظر کرم کریں گی۔ تم جانتی نہیں ہو، میری ماں کی نصیحت تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر پھر میں نے سوچ لیا کہ اپنی ساس سے ان کی خوبصورتی کا راز ضرور معلوم کر کے رہوں گی، بلکہ ان سے کوئی نہ کوئی نسخہ بھی ضرور بنواؤں گی۔ اگلے ہی دن صبح اٹھ کر میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، انہیں سلام کیا، ان کے حسن کی تعریف کی اور ان سے کچھ علم سیکھنے کی فرمائش کی اور التجا بھی کی۔ میری بات پر میری ساس زوردار کہکا لگا کر ہنسی۔ آخر عابد نے تمہیں بتا ہی دیا کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات ضرور سیکھ لو کہ تمہارے کام آئے گی۔ ان کا یہ لہجہ مجھے عجیب سا لگا۔ عجیب ساس تھیں جن کو صرف اپنی خوبصورتی کا روب تھا۔ خیر یہ بھی اچھی بات ہے، کم از کم روایتی ساسوں کی طرح بات بات پر کیڑے تو نہیں نکالے گی۔ یہ سوچ کر میں بھی مسکرا دی۔ اچھا بیٹی میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج تم جو میرے ساتھ کرو گی، کل تمہاری بہو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی، اور دوسری بات، میں تمہارا رویہ دیکھ کر ہی تمہیں اپنا علم منتقل کروں گی۔ تمہیں صبح سویرے اٹھنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنا ہوگی، ورنہ یہ علم اور یہ جڑی بوٹیاں جنہیں میں جانتی ہوں یہ تم پر اثر نہیں کریں گی۔ میری ساس نے کہا تو میں سمجھ گئی کہ انہیں خود کو ثابت کر کے دکھانا ہوگا۔
ویسے بھی میرے شوہر ان کی خوبصورتی کے رازوں سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے، اس لیے مجھے اپنی ساس اماں کا حکم ماننا ہی تھا۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ اپنے جوش و جذبے سے ان کا دل جیت کر رہوں گی۔ اگلے ہی دن سے میں نے صبح سویرے اٹھنا شروع کر دیا۔ میں صبح صبح اٹھتی، ساس کے کمرے میں جاتی، انہیں سلام کرتی اور بتاتی کہ میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، اب قرآن پڑھنے کی باری ہے، ناشتے کے بعد پڑھوں گی۔ ساس خوش ہو کر مجھے دعا دیتی۔ جب 7 دن مکمل ہو گئے تو کہنے لگیں، اب میں تم کو ایک نسخہ بتاؤں گی جس سے تمہارے سر کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ دیکھو تو تمہارا سارا سر سفید ہو گیا ہے۔ انہوں نے خشکی والے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر مجھے نیم کے پتوں کا استعمال بتایا، باقاعدہ سکھایا اور میرے بالوں میں نیم کا تیل بھی لگایا۔ اس کے استعمال سے 6-7 دن میں ہی میرے ہمیشہ سے خشکی زدہ بال ٹھیک ہو گئے۔ میں اس بات پر اپنی ساس کی شکر گزار تھی، مگر ٹھیک 7-8 دن بعد میرے چہرے پر ایک عجیب سا دانہ نکل آیا۔ مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تب میں اپنی ساس سے بھی ذکر نہ کر سکی، تو سوچا کہ صبح اٹھ کر ان کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ فارغ ہوں۔ مجھے بھی کوئی کام نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے جب دروازے پر دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا، مگر چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ میں معذرت چاہتی ہوں اماں جی، دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ اچھا آ جاؤ، ویسے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو بیٹی، میں جمعے کے دن کسی سے ملتی جلتی نہیں ہوں، بس اپنے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ میری ساس نے کہا تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط وقت پر آ گئی ہوں، لیکن کچھ سوچ کر میں ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، میں تمہیں اس کا حل واپس آ کر بتا دوں گی۔ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میری بات پر انہوں نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ تم ایسا کرو کہ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، شام کو آ کر مجھے بتانا، اپنا منہ صاف پانی سے دھو لینا۔ ساس کے کہنے پر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ جاتے جاتے میری نظر پھٹے پرانے لباس پر پڑی جو ساس کے بیڈ کے پاس ہی رکھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک انتہائی خستہ حال لباس تھا۔ اس کے ساتھ ہی کالے رنگ کی چادر بھی رکھی تھی جس کا فی الحال کوئی کام یا مقصد سمجھ نہیں آتا تھا، مگر وہ وہاں دھری ہوئی تھی، جس سے صاف لگ رہا تھا کہ ساس اسے استعمال بھی کرتی ہے اور باقاعدگی سے اس کی صفائی بھی کی جاتی ہے، کیونکہ چادر کے ریشوں سے لگ رہا تھا کہ اسے کل ہی دھویا گیا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھنا تو چاہا، مگر ان کے تیور دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد میں یہی سوچتی رہی کہ آخر میری ساس کے کمرے میں اس قدر خستہ حال اور پرانا کپڑا کیا کر رہا تھا۔ یہی بات ذہن میں سوچتے سوچتے میں نے ناشتہ بھی کیا۔ پھر سوچا تھوڑی دیر کے بعد ساس کے کمرے میں جاؤں گی اور جا کر ان سے خود ہی اس کپڑے کے بارے میں پوچھ لوں گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ان کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر 1-2 بار دستک بھی دی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کا تعلق میرے ساتھ میری بیٹی کے جیسا تھا، اسی لیے میں پریشان اور فکر مند تھی۔ خیر میں واپس لوٹ آئی۔ 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد میں ان کے کمرے کا دروازہ دیکھتی رہی، مگر وہ بدستور بند ہی تھا۔ دوپہر کے وقت مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے پوچھا کہ ساس کا کمرہ کیوں بند ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ ہر جمعے کو ایسا ہی کرتی ہیں، دن بھر عبادت کرتی ہیں یا پھر اپنے کسی کام میں مصروف رہتی ہیں۔ ہمیں بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ شام تک ان کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ مغرب کے وقت میں نے انہیں بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب گھر کے اندر چائے پیتے تھے اور ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہوتے تھے۔ اپنی ساس کو باہر سے واپس آتا دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، مگر کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ وہ اس گھر کی بزرگ تھی، مجھے کیا جواب دیتی؟ میں بھی چپ کر گئی۔ انہوں نے مجھے سلام تک نہ کیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے واپس کمرہ بند کر دیا۔ میں آ کر سب کے ساتھ چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں اپنے کمرے سے باہر آئیں، یوں ظاہر کرنے لگیں جیسے وہ دن بھر گھر میں ہی موجود رہی ہوں، مگر میں ان کی حقیقت جانتی تھی۔ ان سے بار بار نظر ملانے کی کوشش کرتی، مگر انہوں نے مجھے تک دیکھا نہیں۔ چائے پینے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اماں جی، آپ نے مجھے بلایا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سنو لڑکی، میری جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے کچھ کام ہوتے ہیں،
جو بہت ہی مخصوص اور خاص ہیں۔ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اماں جی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ کو ایسا لگا کہ میں آپ کا پیچھا کر رہی ہوں؟ میرا پیچھا کوئی کر بھی نہیں سکتا، میری ساس نے غصے سے کہا، اور مجھے کمرے سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ میں حیران اور پریشان اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ ان کو سارا ماجرا بتایا تو وہ ہنس کر بولے، ارے تو تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اماں جی کا پیچھا کرنے لگی؟ وہ اپنے کام کرتی ہیں، تم ان کی باتوں میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ مگر عابد، آپ یہ بھی تو سوچے کہ وہ آپ سب کی ماں ہے، سب سے بڑھ کر میری ساس۔ تو کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو تو کوئی احساس نہیں کہ وہ جمعے والے دن کہاں جاتی ہیں۔ میں نے کہا نا، وہ کہیں نہیں جاتی، تم خواہ وہم کر رہی ہو۔ اماں جی نے ویسے ہی کوئی پرانا جوڑا اپنے کمرے میں رکھ لیا ہوگا۔ میک اپ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی روایات کو بھول گئی ہیں۔ ابا کا دیا ہوا ایک پرانا جوڑا وہ اب بھی پہنتی رہتی ہیں۔ شوہر کی بات سے بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ وہ جوڑا جو میری ساس کے کمرے میں اکثر رہتا ہے مجھے کسی الجھن میں ڈال دیتا، اور میرا دل چاہتا کہ میں اس کے بارے میں اپنی ساس سے پوچھوں۔ خیر، اب میں اگلے جمعے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب تک جمعے والے دن میں نے ساس کو ان کے کمرے سے باہر جاتے اور گھر کے باہر سے گزرتے نہیں دیکھا، تب تک وہ نہ ہی میری بات مانیں گی اور نہ ہی کوئی میری بات کا یقین کرے گا۔ تبھی اگلے جمعے میں صبح 4 بجے بیدار ہو گئی اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ میں بھی ان کو کمرے کی کھڑکی سے دیکھ کر واپس باہر آ کر بیٹھ گئی۔ بظاہر تو میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، مگر میرے کان میری ساس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، نظر سامنے بیٹھی مجھ پر پڑی تو میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میری نظر میں سوال یا نشان تھا۔ تمہیں اس بات سے کیا مطلب کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ بات پوچھنے والی؟ ان کے تیور دیکھ کر میں گھبرا گئی، مگر پھر کچھ سوچ کر بولی، دیکھیں اماں، اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو مجبوراً آپ کا یہ راز مجھے سب کو بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ سب آپ پر اعتبار کریں گے یا نہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یہ بات کرتے ہوئے، میری ساس نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں معصوم سمجھتی تھی، مگر تم کیا نکلی۔ اگر تم میرا راز جاننا ہی چاہتی ہو تو تمہیں بھی ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میری ساس نے ایک نئی شرط میرے سامنے رکھ دی۔ تب مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ کیوں سوچ میں پڑ گئی ہو؟ ایسے کپڑے لاؤ اور میرے ساتھ چلو، تمہیں سب کچھ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میری ساس باہر کی جانب چل دی اور میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کو میں پرانے کپڑے کا درجہ دیتی۔ شادی کے سبھی جوڑے نئے نئے رکھے تھے، جبکہ میری ساس نے انوکھی شرط رکھ دی تھی، مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ اگلے دن اپنے کام والی ماسی سے کہہ کر اس سے ایک پرانا جوڑا منگوا لیا۔ وہ جوڑا لے آئی تو میں نے وہ جوڑا سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میں اگلے جمعے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اگلا جمعہ آیا، میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ اب میں ان کی شرط پوری کرنے پر راضی ہوں اور ان کے ساتھ اس پھٹے پرانے لباس میں چل کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ ہر جمعے کہاں جاتی ہیں۔ میری ساس نے میری بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے خود بھی اپنا لباس زیبتن کیا اور مجھے ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اس وقت کافی سردی تھی اور صبح کے تقریباً 5 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں، مگر میں ان کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ایک پرانے سے جھونپڑے نما گھر میں داخل ہو گئی، جس کا صحن کافی کشادہ تھا اور اس کے صحن میں کافی جڑی بوٹیاں درخت لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر قدرت کا انوکھا احساس ہوتا۔ میں نے دیکھا یہ گھر خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، ایک بوڑھے بابا جی کمرے سے باہر آئے اور میری ساس نے انہیں سلام کیا۔ پھر میری ساس آگے بڑھ کر تقریباً ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ نہایت ہی علمی قسم کی گفتگو تھی، جسے سن کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میری ساس نے وہ ساری بات چیت ختم کرنے کے بعد تھیلی ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے اسے خاص قسم کی مٹی سے بھر دیا اور میری ساس کو دعا دی۔ یہ تیری بچی ہے کیا؟ ان بزرگ نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ تب میری ساس نے میرا تعارف کروایا۔ پھر مختصر بات چیت کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں بہت شرمندہ تھی، مگر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس نے یہ حلیہ بنا کر یہاں کیوں آتی ہے۔ تب میری ساس نے مجھے بتایا، میں تمہاری عمر کی ہی تھی شبانہ جب میں ان بابا جی کے پاس آنے لگی تھی۔ یہ بہت علم والے ہیں،
कुदरत के राजों से वाकिफ़ हैं। उन्होंने मुझे फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों से लेकर हर एक चीज़ का इस्तेमाल सिखाया है। ये मेरे उस्ताद हैं। मैं इन्हें जब भी कोई हदिया देती हूँ ये कबूल नहीं करते, इसलिए मैं भी उनके रुतबे और इल्म का ख्याल करते हुए हमेशा उनके सामने फटे पुराने कपड़ों में जाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कि मेरे उस्ताद मेरे लिए कितने मोहतरम हैं। मैं उनके सामने आजिज़ ही रहना चाहती हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे खूबसूरती के और सेहत के हज़ारों राज सिखाए हैं। मैं उनसे कभी भी नाफरमानी, बदतमीज़ी या उनको अपनी दौलत का जाम नहीं दिखा सकती। यही वजह है कि मैं उनके दिए हुए इल्म के बाइस बाकी दिनों में तो चमकती दमकती हूँ, दुनिया को मुतासिर करती हूँ, मगर ये दिन जब मैं अपने उस्ताद से मिलने आती हूँ तो ख़ुद को आजिज़ बना कर आती हूँ ताकि मुझ में मेरी दौलत का गरूर नज़र ना आए। ये सुनकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मेरी सास किस कदर आला तबीयत की मालिक थी, जबकि मेरी सोच कितनी कम ज़र्फ़ निकली। इसके बाद मेरी सास ने मुझे काफ़ी सारा इल्म दिया और सिखाया भी, मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। आज भी मेरी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है। मुझे खूबसूरती और सेहत के ऐसे कई राज मालूम हैं। मैं इन्हें किसी को बताना चाहती हूँ, नई नस्ल को सिखाना चाहती हूँ, अपनी सास के बताए हुए इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये सब कैसे करूँ। इस कहानी के ज़रिए आपसे आपकी राय मांगना चाहती हूँ कि मुझे ये इल्म दूसरी नस्ल तक कैसे पहुँचाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।